بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈبل کیبن گاڑیوں کی پشت پر سوار، سر پر پگڑی باندھے، کرتا شلوار میں ملبوس بندوق بردار تناور افراد آس پاس کی گاڑیوں کو ڈبل کیبن کو راستہ دینے کے اشارے کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جو کراچی بالخصوص شہر کے پوش علاقوں کی رہائشی ہر آنکھ نے دیکھ رکھا ہے۔ سندھ کے دیگر دیہی علاقوں میں بھی یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، جبکہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور دیہی پنجاب میں بھی یہ رواج عام ہے، جس کے لیے اکثر سیکورٹی کی خراب صورتحال اور بڑھتی ہوئی دشمنی اور خاندانی تنازعات کو جواز بنایا جاتا ہے۔ اگرچہ سادہ کپڑوں میں ملبوس بندوق بردار افراد کے مناظر عام ہیں، لیکن بہت سے دیکھنے والے ان افراد کی روزمرہ کی زندگی، ان کے پس منظر اور یہ گن مین کیوں بنے ہیں، اس حوالے سے واقفیت نہیں رکھتے۔ اگرچہ بہت سے مبصرین سیکورٹی کمپنیز سے وابستہ نجی سیکورٹی گارڈز کی کم تنخواہوں، طویل اوقات اور ناقص تربیت کے حوالے سے لکھ چکے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ امیر اور بااثر افراد کے لیے کام کرنے والے ان غیر رسمی گارڈز کے حالات نجی سیکورٹی کمپنیز سے وابستہ گارڈ سے زیادہ بدتر ہوتے ہیں۔ قبائلی سردار یا روحانی پیشوا ان گارڈز کو ہائر کرتے ہیں، جبکہ ان سے کوئی رسمی معاہدہ نہیں کیا جاتا۔ یہ نسلوں سے چلے آنے والے خاندانی تعلقات کی وجہ سے اپنے آجر کے ساتھ اپنی وفاداری نبھاتے ہیں، کیونکہ انہیں ان کے خلاف جا کر سزا ملنے کا خوف ہوتا ہے، لیکن یہ خوف اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ان گارڈز کے اہل خانہ قبائلی سرداروں یا روحانی پیشواؤں کے زیر کنٹرول آبائی علاقوں میں مقیم ہوتے ہیں۔ ان محافظین کو مقررہ کم سے کم اجرت سے بھی کم تنخواہ دی جاتی ہے، جبکہ ان کے پاس مناسب حفاظتی سامان نہیں ہوتا، نہ ہی ان کا انشورنس کروایا جاتا ہے، حتیٰ کہ بندوق کے استعمال یا حفاظت کے کورس کروا کر انہیں تربیت تک نہیں دی جاتی۔ بگٹی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک گارڈ گوہرام نے کہا کہ یہ لوگ ایسے پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں جہاں قبائلی وقار کو اہمیت دینے کا رواج ہے۔ گوہرام چند ماہ قبل کراچی ڈیفنس کے مصروف کمرشل علاقے میں دو قبائل کے درمیان ہونے والے مقابلے میں بھی شریک تھے۔ اس واقعے میں سینکڑوں گولیاں چلائی گئی تھیں، جس کے نتیجے میں 5 افراد جان بحق ہوئے تھے، جن میں ایک گارڈ بھی شامل تھا۔ گوہرام ڈان کو بتاتے ہیں کہ بلوچ کلچر میں اگر میں نے جوابی کارروائی نہیں کی تو یہ میرے خاندان کے لیے باعث توہین ہوگا اور میرا ضمیر بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ ان کے خیال میں ہتھیار ڈالنا اپنے قبیلے اور اس کے سربراہ سے بغاوت کے مترادف ہے، تو انتقامی کارروائی کوئی آپشن نہیں بلکہ یہ لازمی ہے۔ شرم کے خوف سے وہ انتہائی خطرات کے باوجود مقابلہ کرتے ہیں۔ گوہرام، جو کراچی کے شوٹ آؤٹ میں شامل تھے، کہتے ہیں اب مجھے میرے قبیلے والے ایک جنگجو کے طور پر دیکھتے ہیں۔ بہت سے دیگر غیر رسمی گارڈز بھی گوہرام کی طرح اپنے متعلقہ قبیلے کے وقار کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن وہ اپنی حفاظت کے متعلق بھی خدشات میں مبتلا ہیں۔ سابق گن مین وزیر نے ڈان کو بتایا کہ سردار کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ان کے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا۔ انہوں نے ہم سے اسلحہ، موبائل فونز، پیسے سب کچھ چھین لیا اور ہمیں مارا بھی، لیکن ہم جب اپنے سردار کے بنگلے پر واپس پہنچے تو انہوں نے بھی ہمیں سزا دی کہ ہم نے ڈاکوؤں سے لڑائی کیوں نہیں کی۔ وزیر نے بتایا کہ اگر وہ ان ڈاکوؤں سے مزاحمت کرتے تو خدشہ تھا کہ وہ ہمیں مار دیتے، لیکن سردار کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وزیر نے بتایا کہ انہیں جھوٹے الزامات پر 4 ماہ کی قید کی سزا ہوئی اور ان کے سردار نے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کی بنا پر وزیر کو مقدمے میں پھنسایا۔ قید سے رہائی کے بعد وزیر نے اپنا پیشہ تبدیل کر لیا۔ وہ کہتے ہیں آج میں ایک مزدور ہوں اور میں اپنی بزدلی کا شکر گزار ہوں جس نے میری جان بچائی۔ بہت سے قبائلی گارڈز کو انہی حالات سے گزرنا پڑتا ہے جس سے وزیر گزرے۔ نجی سیکورٹی کمپنیز کے گارڈز کے برعکس ان کے غیر رسمی گارڈز کا اپنے آجروں کے ساتھ رسمی معاہدہ نہیں ہوتا اور انہیں کوئی قانونی تحفظ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اگرچہ یہ اسلحہ بردار افراد ایسے ماحول میں بڑھے ہوتے ہیں جہاں ان کے ارد گرد اسلحہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسلحے سے متعلق انہیں محض بنیادی باتیں معلوم ہوتی ہیں، جو بندوق لوڈ کرنا، ان لوڈ کرنا اور ہوا میں فائر کرنے تک محدود ہے۔ حفاظت پر معمور ہونے کی وجہ سے وہ خطرات کا سامنا بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں تربیت نہیں دی جاتی کہ اسلحے کا کیسے استعمال کرنا ہے یا اس کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے۔ ان خامیوں کی وجہ سے وہ محافظین کا کردار مؤثر انداز میں ادا نہیں کر سکتے۔ نسل در نسل لوگ گارڈز یا گن مین بنتے ہیں۔ یہ مسلح گارڈز کی اولاد ہوتے ہیں جنہیں تعلیم یا دیگر مہارتوں جیسے زراعت یا تجارت تک رسائی حاصل نہیں ہوتی، اور وہ اپنے والد کے نقش قدم پر چل کر گارڈ بن جاتے ہیں۔
ان کی نسلوں کی زندگی ایک ہی چکر میں گھومتی ہے، جس سے جاگیردار اشرافیہ کی طاقت مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ ان کے خاندان زندہ رہنے کے لیے اپنے آجر پر انحصار کرتے ہیں۔ غلامی انہیں ورثے میں ملتی ہے، جس سے شاذ و نادر ہی بچا جا سکتا ہے۔ وفاداری کا صلہ دینے کے لیے کچھ جاگیردار اپنے گارڈ کو سرکاری محکمہ جات میں بطور چوکیدار، باغبان یا ڈرائیور بھرتی کروا دیتے ہیں، لیکن ان کی یہ نوکری صرف کاغذی ہوتی ہے اور انہیں جاگیردار کے بنگلے پر ڈیوٹی دینا پڑتی ہے، جبکہ وہ حکومت کی طرف سے ایسے کام کی تنخواہ لیتے ہیں جو وہ کرتے بھی نہیں۔ سینئر گارڈز کے بیٹوں کو اپنے والد کی وفاداری کی جزا کے طور پر سرکاری دفاتر میں معمولی نوکریاں مل جاتی ہیں۔ اس طرح کی ملازمتوں سے گارڈز کو آمدنی کا ایک اور ذریعہ مل جاتا ہے، جو کہ بطور گارڈ سندھ میں مقررہ کم سے کم تنخواہ 37,000 کی صرف ایک تہائی تنخواہ وصول کرتے ہیں۔ دیہی معاملات پر قریبی نظر رکھنے والے میر جنگی خان مگسی نے کہا کہ صرف وفادار گن مین کو 9 سے 12,000 کی تنخواہ ملتی ہے، جبکہ آجر کی موجودگی میں انہیں کھانا اور رہائش کی سہولت بھی فراہم کی جاتی ہے۔ اتنی کم تنخواہ کی وجہ سے پیسے کے لیے وہ چاپلوسی کا سہارا لینے لگتے ہیں۔ میر جنگی مگسی نے بتایا کہ وہ سردار کی رہائش گاہ کا دورہ کرنے والے افسران کی جانب سے دیے جانے والی نقدی کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر یہی قبائلی گارڈز کو شہری بزنس مین ہائر کرتا ہے تو انہیں بہتر معاوضہ بھی ملتا ہے اور اس کی زندگی کے حالات بھی قدرے بہتر ہوتے ہیں۔ عارف اور سجاد دو کزنز ہیں جن کا تعلق دیہی سندھ سے ہے۔ وہ کراچی کے ایک کاروباری شخص کے لیے بطور گن مین کام کرتے ہیں۔ اس بزنس مین نے ان کے قبیلے کے سردار کی سفارش پر انہیں ملازمت پر رکھا۔ وہ ڈان کو بتاتے ہیں کہ ہم اب ماہانہ 30 سے 35,000 کماتے ہیں، جو کہ اس 12,000 تنخواہ سے کئی گنا زیادہ ہے جو سردار ہمیں دیتا تھا۔ اس سے نہ ان قبائلی گارڈز کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ انہیں ملازمت پر رکھنے والے بھی مستفید ہوتے ہیں۔ دونوں کزنز نے بتایا کہ ان کا آجر پہلے نجی کمپنی کے سیکورٹی گارڈز پر ماہانہ 1,60,000 خرچ کرتا تھا، جو کہ صرف 10 گھنٹے کام کرتے تھے۔ اب وہ ہم دونوں کو 10 گھنٹوں کے کام کے 70,000 ادا کرتے ہیں، جبکہ ہم گھر کا سودا لانے، ڈرائیونگ اور اس جیسے دیگر کام بھی کر دیتے ہیں۔ وہ واقف ہیں کہ اگر کسی نجی کمپنی میں بھرتی ہو جائیں تو انہیں زیادہ مراعات ملیں گی، لیکن وہ اس میں بھرتی کے عمل کو دشوار سمجھتے ہیں۔ ہم زیادہ بہتر حالات میں ہیں اور ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس سے خوش ہیں۔ کھیتوں میں محنت کرنے سے بچنے کے لیے یہ افراد قبائلی گارڈز بن جاتے ہیں۔ دیگر افراد بااثر شخصیت سے وابستگی کے لیے بھی گن مین بن جاتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ کام کر کے اور ان کے قریب رہ کر انہیں شہرت اور دولت ملے گی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بھی سردار یا چیف کے لیے کام کرتے ہیں، کیونکہ اس سے انہیں اپنے سرکردہ جرائم سے استثناء مل جاتا ہے۔ وہ چیف کے ملیشیا کا حصہ بن جاتے ہیں اور اس کا حصہ بننے سے وہ سردار کے قانون کے ماتحت آ جاتے ہیں۔ مظفر نے ڈان کو بتایا کہ مجھ پر ڈکیتی اور واردات کے سنگین الزامات تھے۔ پولیس میری تلاش میں تھی، لیکن جب میں ایک بااثر سردار کا گن مین بن گیا تو پولیس نے میرا تعاقب کرنا چھوڑ دیا۔ ان محافظین پر اکثر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ اپنے سردار کی ایما پر وہ شہر کے رہائشیوں کو خوفزدہ کرتے ہیں۔ اگر کسی گارڈ کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کو شکایت بھی کی جاتی ہے تو ان کے لیے اپنے آبائی علاقوں میں روپوش ہو جانا آسان ہوتا ہے اور پولیس ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر پاتی۔ کراچی ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کے رہائشی نبیل نے ڈان کو بتایا کہ ان کے محلے میں ایک گھر کے باہر تعینات گن مین فیملیز کو ہراساں کرتے ہیں۔ کہا کہ ہماری اسٹریٹ میں ایسے بہت سے گن مین موجود ہیں جن کے مالکان ان کے خلاف کی جانے والی شکایات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمیں اپنی سیکورٹی سے متعلق خدشات ہیں، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ آیا یہ اسلحہ بردار افراد قابل بھروسہ ہیں یا کوئی جرائم پیشہ افراد ہیں۔ مؤثر قوانین نہ ہونے کی وجہ سے اور پولیس فورسز کی جانب سے جاگیرداروں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی وجہ سے شہری علاقوں کے رہائشیوں کے پاس ان گارڈ سے احتیاط اور دوری برتنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ وہ ان کے قبائلی سرداروں کی ناراضی مول لینے سے محتاط رہتے ہیں۔ سردار کی ایک ہدایت پر یہ مسلح افراد توڑ پھوڑ مچا سکتے ہیں، حتیٰ کہ رہائشی ان کے ڈرائیور سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں گاڑی کے قریب آنے پر وہ ہنگامہ کھڑا نہ کر دیں۔ غریب گھرانوں سے بھرتی کیے جانے والے یہ مسلح افراد جاگیرداروں کے اثر و رسوخ اور ان کے خوف میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ تاہم اپنی ساکھ بنانے اور سردار کے زیر سایہ آ کر تحفظ کے خواہاں افراد اپنی زندگیوں کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر قانونی اصلاحات اور سماجی و اقتصادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔
تاکہ طاقت کے اس ڈھانچے کو توڑا جا سکے جو بااثر جاگیرداروں کو بلا روک ٹوک اقتدار پر قابض رہنے کی اجازت دیتا ہے۔